العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وامين على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحاب الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. صحبت صالح صالح کن، صحبت صالح صالح کن، صحبت بد بد کن. میں اور آپ جس زمانے میں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور انتہائی پرفتن دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک آدمی صبح سویرے گھر سے نکلے اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ زور کی نماز سے پہلے کس بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں اپنے ایمان اور عمل پر بڑا اعتماد ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں انٹرنیٹ کا فتنہ بھی نہیں تھا اور دیگر فتنے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر لمحے ہم بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ایمان اور عمل محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جائے تو ایمان سے جائے اور اللہ کے مغفرت کے خزانے میں ملے. انتہائی پرفتن دور میں اور آپ اس وقت کھڑے ہیں. ایسے زمانے سے متعلق علماء دین فرماتے ہیں کہ ہر مرد و عورت صبح سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھا کرے ہر روز، اور رات کے وقت سورہ کہف کی جو آخری 10 آیات ہیں فَمَسْتَعَوْهِ یہ ضرور سے وہ پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فطروں سے محفوظ فرمائے گی انشاءاللہ. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، اچانک اطلاع آتی ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا اس کو بڑی. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک روڈ کراس کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنی گاڑی ہوگی. تقریباً آج سے میں نے 15 سال پہلے گاڑی چلانا سیکھی تھی، 18 سال کی عمر. اس وقت روڈ کے اوپر گاڑی ہی نہیں ہوتی. ہم یہاں سے صدر جاتے تھے، ادھر ادھر روز طالب علمی کا زمانہ تھا، موج ملک مستی کا. رات کو میرے طالب علم ساتھی آتے تھے، ہم گاڑی پہ نکلتے تھے، کبھی ادھر کھانا کبھی وہاں کھانا اور گھوم دھام کے آتے تھے. اب تو جس گھر میں گاڑی نہیں تھی اب اس گھر کے اندر 4 گاڑی ہیں. جن کے پاس اس زمانے میں 2 تھی ان کے پاس 5 ہیں. تو آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا گیا. آج کل میڈیا کے اوپر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور جگہ جگہ سے خبریں مل رہی ہیں کہ صحیح سلامت آدمی رات کو سوتا ہے اور رات کو اس کی دماغ کی نس پڑ جاتی ہے اور برین ہیمس سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت پیاری دعائیں سکھائی ہیں جن میں حفاظت کی دعائیں بھی بہت زیادہ ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں ایک دعا ہے: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو آدمی یہ دعا صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 4 بڑی بیماریوں سے شام تک اس کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اور جو آدمی شام کو یہ دعا 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق تک یعنی اگلی صبح تک اس کو 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، جن میں ایک بڑی بیماری فالج ہے. اگر کسی شخص کے جسم کا ایک صحیح فالج ہے تو اس کو پتہ لگ جائے. ابھی ہمارے ایک طالب علم ہے
بخاری شریف میں صبح ہوتا ہے. ان کے ایک بھائی ہے وہ خالد بن ولید روڈ پہ شو روم پہ کام کیا کرتے تھے اور مہینہ وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کمایا کرتے تھے. گھر چل رہا تھا سب کچھ تھے. اچانک وہ آپ کی دیکھتے ان کے بعد تھوڑے سے 2-3 سال بڑے ہو گئے. اچانک ان کو فوری ہو گئی. میری خود ملاقات ہوئی ان سے. ان کو میں نے یہ دعا بتائی اور ان کا جسم کا جو پورا ایک حصہ تھا وہ جام ہو گیا اور زبان بند ہو گئی. اس وقت بہت ٹائم ہو گیا وہ بندہ بے روزگار ہے. اب اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنا شروع ہو گئے. الحمدللہ مکمل صحت شفا دے. اور زبان بھی تھوڑی بہت حرکت کرتی ہے. یعنی جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ان کی زبان کی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بول نہیں سکتے. اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ دن رات اتنی مہنگی دوائیاں روزانہ انجیکشن اور ایک اور انجیکشن جو ہفتے میں ایک دن لگتا ہے جو 5,000 کا ہے. ایک ایسا انجیکشن جو 5,000 روپے کا ہے وہ ہفتوں کو لگتا ہے اور ان کا ذریعہ آمد بھی کوئی بڑی مشکل سے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری زبان کام کرنا شروع کر دے تو میں 4-5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہوں. کیا؟ وہ تو خیر نصیب کی بات ہے وہ جس کو اللہ دے وہ دنیا دار بن جائے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ اس کی صرف زبان بند ہو گئی. کیا بند ہو گئی؟ زبان. تو کام بند ہو گیا. تو میں نے کہیں کہا تو میں نے ان کی سی وی دیکھی. میں نے سی وی بھجوائی. تو میں نے جب ان کی سی وی دیکھی تو وہ بہت سرکاری بندوں میں بہت ہائی کلاس قسم کا بندہ تھا. یعنی اچھا وہ LLB بھی ہے. اس کے علاوہ اس کی بڑی مطلب ہائی کوالیفیکیشن تھی. لیکن صرف زبان بند ہونے کی وجہ سے اور ہاتھ پاؤں نہ کام کرنے کی وجہ سے اب کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ جو جسم اللہ نے دیا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال معلوم کیے. اس کے بعد ایک صحابی نے جوش میں آ کے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں بلکہ پوری رات عبادت کروں گا اور قیام کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا جوش میں آ کے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا. اور ایک نے جوش میں کہا کہ اعتزل النساء کہ میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا اور رات یہ کروں گا عبادت کروں گا. ایک اور کس نے کچھ کہا. جب وہ چلے گئے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس طرح آج کچھ نوجوان صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اس طرح اپنے ارادوں کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. افطار کا معنی ہے کہ روزہ نہ رکھنا. یعنی آج روزہ رکھا اور کل نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں رات کو اٹھ کر اپنی بیویوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر قیام بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدل متوازن اور ایک بیلنس زندگی کے بارے میں ترغیب دی کہ اپنی زندگی معتدل گزارو بیلنس گزارو. دیکھو عبادت صرف آج نہیں کرنی اور کل نہیں کرنی. عبادت پوری زندگی کرنی ہے. جب پوری زندگی کرنی ہے تو اپنے جسم کا بھی خیال کرنا ہے اور ہم پہ جو حقوق ہماری طرف متعلق ہے جیسے ہمارے والدین ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں سب کے حق ہم سے متعلق ہے. ہم نے سب کے حق ادا کرنا ہے.
کسی بھی کام کے پیچھے ہم نے دنیا میں اتنا پاگل نہیں ہو جانا کہ وہ حقوق جو ہم سے متعلق ہے وہ ہم سے فوت ہو جائے. جیسے بعض لوگوں کو ایک نشہ چڑھ جاتا ہے مال کمانے کا، دولت کمانے کا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور 6 سال تک 4 سال تک نہیں آتے. بس وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مال کمائیں اور وہاں سے یہاں بھیجیں اور گھر والے کھائیں. دیکھو گھر کے خرچے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. گھر کے خرچے آپ کے ساتھ موت تک رہیں گے، ساری زندگی میں. اس کے بارے میں پریشان ہونا نہایت بیوقوفی ہے. جو آدمی گھر کے خرچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے وہ نہایت بیوقوف انسان ہے. کیونکہ کھانا آپ کو، ناشتہ آپ کو روز کرنا ہے، کھانا روز کھانا. بجلی کا بل آپ کو ہر مہینے دینا ہے، گیس کا بل، پانی کا. 20 بچوں کے خرچے، اسکول کی فیسیں آپ کو ہر مہینے ادا کرنی ہے. اور یہ آپ کے جو اخراجات کا سلسلہ ہے یہ آپ کے ساتھ موت تک چلے گا. پھر جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کے اخراجات وہ خود اٹھائیں گے. تو جو آدمی اخراجات کے پیچھے پریشان ہوتا ہے وہ نہایت بیوقوف انسان ہے. مال تو آپ نے کمانا ہے، جو آپ کا جائز ہنر ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اپنی پوری محنت کرنی ہے. لیکن ٹینشن نہیں لینی کہ میں جتنا مال کمانا چاہتا تھا اتنا مال آ نہیں رہا. بھائی مال میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی صبح 8 بجے جاتا ہے کام پر، رات کو 8 بجے آتا ہے اور دن پر مزدوری کرتا ہے. کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں. کتنا کماتا ہے جی؟ 15,000. 15,000 میں کس زمانے میں کس سے گزارا ہوتا ہے؟ ایک آدمی صبح 11 بجے اٹھتا ہے اور آرام سے ناشتہ کرتا ہے اور 25-30 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر آفس جاتا ہے. وہاں بھی اے سی میں بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھ کے تھوڑا گیم کھیلتا ہے، پھر تھوڑا برگر کھاتا ہے، پھر تھوڑا جاتا ہے ایسے سے تھوڑا حال احوال لیتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو جیب میں 2-3 لاکھ روپے ہوتے ہیں. مانا کماتا ہے 15-16 لاکھ روپے. تو یہ جو مال ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں. کسی کو مال بہت زیادہ دیا، کسی کو بہت کم، کسی کو درمیانہ. اس لیے کہ اگر سب مالدار ہوتے تو آپ مجھے بتائیں چوکیدار کون بنتا؟ اگر سارے سیٹ ہوتے تو آپ کے گھر میں کچرا کون اٹھاتا؟ اگر سارے کروڑ پتی اور لینڈ لارڈ ہوتے تو آپ کی ڈرائیوری کون کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا تھا، اس لیے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم، کسی کو درمیان میں دیا، کسی کو سیٹ بنایا، کسی کو اس کا نوکر بنایا، کسی کو ماتحت بنایا. یہ خدائی نظام ہے اور اللہ کے نظام کے اندر کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس وقت ایک بڑا فتنہ جو چل رہا ہے وہ یہ بٹ کوائن کرنسی کا چل رہا ہے. ویسے تو بٹ کوائن کے حوالے سے یوٹیوب پہ میرا بیان تفصیلی 14-15 منٹ کا موجود ہے، جس میں میں نے بٹ کوائن اور دوسری کون سی کرپٹو کرنسی کے بارے میں اور اس جیسی تمام کرنسیوں کے بارے میں وضاحت دی ہے. لیکن مجھ سے نوجوان راستوں میں ملاقات کرتے ہیں، یہ خاص کر جو ہمارے یونیورسٹی والے لڑکے ہیں اور جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ زیادہ ایسی چیزوں کی پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ جلدی سے ان کے پاس کوئی پیسے آنے شروع ہو جائیں، کوئی ان کا سورس آف انکم ہو جائے. یاد رکھنا کہ جس کرنسی کا وجود نہیں ہے، میں انتہائی آسان کر کے آپ کو دوبارہ بتاؤں، جس کرنسی کا وجود نہیں ہے اس سے کسی قسم کا کاروبار کرنا جائز نہیں. دیکھو نا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ $10,000 لیں. میری ایک یہودی سے بات ہوئی انٹرنیٹ کی توسط سے اور بڑی تفصیلی بات ہوئی اس موضوع کے اوپر. اس کے بعد پھر میں نے اس پر تفصیل سے فتویٰ جاری کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ $10,000 لیں اور ان $10,000 کو ہم کنورٹ کریں گے کرپٹو میں یا دوسری کون سی بٹ کوائن، اور آپ کو ڈیجیٹل اسکرین پہ نظر آئیں گے کوئی ڈیجٹس
کہ جی آپ کی یہ کرپٹو کرنسی ہے، آپ اس کے مالک ہیں اور آپ نے اس سے یہ چیز خریدی اور یہ بک گئی، اتنا نفع کمایا. اب آپ کو جب پروفٹ چاہیے تو کرپٹو یا بٹ کوائن کی شکل میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ڈالر میں کنورٹ ہوگا اور پھر اس کے تھرو آپ کو کیا ہوگا، مل جائے گا. بات یہ کہ جب تک کرپٹو کو آپ اپنے ہاتھ پہ نہیں لے لیں گے نا، اور جب تک بٹ کوائن کرنسی کو آپ ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس وقت تک شرعی طور پر یہ کرنسی نہیں، یہ پیسہ نہیں ہے، اس سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہود نصارہ بہت چلاک ہے، یہود نصارہ بہت مکار ہے. اور یاد رکھنا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا اور قرآن کریم میں کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہود نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو ان کے بینکوں میں، گھروں میں مال دولت، سونا چاندی جائیداد کی شکل میں پیسہ ہے، وہ ان سے نکلوا لیں اور مسلمانوں کو مفلس کر دیں. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے حسدم من عند انفسہم، کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیوں ہوا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ بنو اسماعیل اور بنو ہاشم میں سے کیوں آئے؟ اس نفرت، یہ نفرت اور بغض ان کے بڑوں میں بھی تھی، اور وہی خود آج یہودیوں میں اور نصارہ میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال ان کی جیبوں سے نکلوا لو. اب اگر کوئی آپ کو ویسے کہے کہ آپ 10 لاکھ روپے آپ کبھی بھی نہیں دیں گے تو وہ آپ، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ان کو لالچ دو کہ تم اتنا پیسہ انویسٹ کرو، اس کے بدلے تمہیں اتنا مل جائے گا. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو 100 میں سے 70 آدمی بیوقوف بن جاتے ہیں، کیونکہ دنیا پرست اور دنیا کی لالچی وہ بہت ہے. ابھی شروع میں تو یہ آپ کو پیسہ دیں گے، لیکن اچانک یاد رکھنا یہ سارا ڈیٹا غائب کر دیں گے، کیونکہ کرپٹو اور بٹ کوائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ کاغذ میں نہ درہم اور دینار کی شکل میں. اور اگر انہوں نے آپ سے پیسہ لینے کے بعد اور مسلمانوں سے اچھا خاصا مال لینے کے بعد وہ ڈیٹا غائب کر دیا، آپ دنیا کی کسی عدالت میں جا کے ان کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ بھائی جان غلطی آپ کی ہے، یہ تو کرنسی تھی نہیں، یہ تو صرف نظر آتی تھی ڈیجٹس کی شکل میں آپ کو موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ایک سازش ہے کہ مسلمانوں سے ان کے اموال نکال کر ان کو بیوقوف بنایا جائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک طالب علم تھا ہماری کندہار کا، بہت غریب تھا، میرے پاس آتا تھا. اس زمانے میں کچھ اقبال میں رہتا تھا، وہ پڑھتا تھا دارالعلوم کراچی میں کورنگی میں، نہایت ہی متقی پرہیزگار اور کتابوں کا انتہائی عاشق. تو اکثر ہم نے اس کو کئی دفعہ بہت کتابیں دلائی، وہ مطالعہ کرتا تھا. وہ اچانک پھنس گیا کسی طرح ایک کاروبار میں، کہ جو اسی طرح کا کاروبار تھا جس میں کہا کہ اتنے پیسے لگائے اور باہر رکھتا نہیں. تو وہ طالب علم تھا کہ اس کی جیب پہ 100 روپے نہیں ہوتے تھے. اس نے کیا کیا کہ کسی سے قرضہ پکڑا اور وہ پیسے لگا، اور مجھے بھی کہا میں نے کہیں کہ حرام ہونا چاہیے. تھوڑے عرصے میں نے دیکھا کہ اس نے نئی موٹر سائیکل خریدی، لیکن جس کی جیب میں 100 روپے نہیں تھے اس نے موٹر سائیکل. اور اس زمانے میں لیپ ٹاپ ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، تو اس نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا اور مجھے بھی قائد کرنے کی کوشش کی کہ آپ کسی پیسے لگا دیں. تو میں نے خیر اس کو منع کیا، میں نے کہا ناجائز ہے، اور تمام کاغذ کا فتویٰ ہے ناجائز حرام. اکثر گھر پہ آتا اور بولتا کہ چلو آج آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. تو چونکہ وہ ہمارے ہر وقت کیا ہوتا تھا اور رات بھی ادھر ہی گزارتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے والدہ وغیرہ اکرام کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ چلو یار اس کا بدل بھی ہوگا، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. میں نے کہا میں نہیں کھانا، اور ہمارے نزدیک یہ پیسے حرام اور ناجائز جو آپ کمائیں. تو 3 دفعہ کوشش کی اس نے مجھے، لیکن میں نے منع کر دیا. کچھ وقت اس کا بڑا اچھا ہو گیا. ایک ٹائم آیا کہ جس شخص کے پاس اس نے پیسے لگائے تھے
وہ اربوں اور خربوں روپے لوگوں کے لے کے بھاگ گئے رائٹ. اور اس میں وہ سب کے پیسے چلے گئے. اور وہ جو کشتیاں اوپر جا رہی تھی واپس کہاں گئی؟ نیچے آ گئی. تو یہ صرف چند دن کی عیاشی ہوتی ہے. عیاشی تو وہ جو ہمیشہ کی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل عیش تو آخرت کے ہے. دنیا میں کتنی نعمتیں کیوں نہ مل جائے عارضی. بڑا بات تو کہاں سے کہاں چلے گی. بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا صبح شام تین تین دفعہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. پہلی بیماری فالج ہے. کہتے ہیں نا فالج کا اٹیک آ گیا. دوسری بیماری پاگل ہونا. دیکھو ایک تو ہے دیوانہ پاگل ہونا. اب ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق آپ کے دماغ سے. اب دماغ کی بہت ساری بیماری ہیں. ایک دیوانگی ہے پاگل ہونا. ایک بیماری برین ہیمیج ہے کہ دماغ کی شریان کا اور نس کا پھٹ جانا جس سے آج کل بہت لوگ مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے. تیسری بیماری ہے اندھا ہونا، نابینا ہونا، آنکھوں سے نظر نہ آنا. جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نابینا ہونے سے بھی اور اندھا ہونے سے بھی محفوظ رکھے. لوگ کہتے ہیں نا آنکھ میں موتیا ہو گیا. اب موتیا کوئی اندھا پن تو نہیں ہے لیکن اسی طرف سیڑھی ہے. آہستہ آہستہ آنکھیں شروع میں کمزور ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ پھر موتیا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 ایک آنکھ سے نظر آنا کم ہوتا ہے، پھر نظر نہیں آتا. یعنی یہ سب اندھے پن کی طرف کیا ہوتی ہے؟ رواں دوا ہوتی ہے. تو اگر ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اندھے پن سے بھی آنکھوں کی بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اور خاص کر وہ لوگ جن کو چشمہ لگا ہوا ہے، جن کی آنکھیں کمزور ہیں، وہ ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کریں. سورہ قاف کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو پڑھ کر اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ دم کریں اور وہ ہاتھ کی دائیں اور بائیں انگلیوں سے آنکھوں پر پھیر دیں. جیسے آیت پڑھی اس کو انگلیوں پہ دم کیا اور وہ انگلیاں آپ نے اپنی آنکھوں پہ پھیر دی. ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ بہت جلد آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی اور یہ چشمہ ختم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے میں جب چھوٹا تھا کلاس 2 کے اندر تھا جب میں مجھے اس وقت چشمہ لگ گیا تھا. اور چشمے میں وہ والا پہنتا تھا، وہ نہیں ہوتا وہ بچوں کا چشمہ کیا کہتے ہیں ڈوری والا. وہ میں اپنی ایجا اکثر کہتا ہوں کہ اس کے چشمے بہت ٹوٹتے ہیں، بچوں اٹھا کے توڑ دیتے ہیں. تو میں یہ توڑ دیتے تو میں کہتا ہوں ڈوری والا لگا. ڈوری والا جو چشمہ تھا وہ میں لگا کے جاتا تھا اور بچپن میں میرا نمبر ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے اس آیت کا اہتمام کیا کئی سال تک، 5-6 سال تک مجھے چشمہ لگا. اس کے بعد میں نے اس آیت کا اہتمام کیا. آپ یقین کریں آج کوئی 15 سال سے اوپر ہو گئے میں نے کوئی چشمہ نہیں لگا. الحمدللہ. اور نہ مجھے کبھی چشمے کی حاجت ہوئی. اللہ کا فضل ہے، بنائی زبردست ہے اور اللہ کرے کہ زبردست ہے. چوتھی بیماری برس ہے. برس برس سمجھتے ہیں؟ وہ جسم کے اوپر جو داغ اور دبے دبے لگ جاتے ہیں. اس کا ایک ڈاکٹر ہے پہلوان گولڈ کے اندر، وہ اس کا علاج کرتا ہے. اور کسی کو برس کی بیماری ہو یا کسی کے جاننے والے ہو تو پہلوان گولڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے وہ اس پہ مشہور ہے. تو یہ 4 بیماریاں فالج، پاگل ہونا، اس میں سر کی ساری بیماریاں آ گئی، یعنی اس میں برین ہیمیج بھی آ گیا، سب آ گیا. اور اندھا ہونا، بس اور چوتھا یہ برس کی بیماری.
ان چار بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے، ان کو فالج تھا. وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہی دعا لوگوں کو بتائی اور کہا کہ یہ پڑھو فالج نہیں ہوگا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو فالج ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں ہر روز یہ دعا پڑھتا تھا، ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھے فالج ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ میں ہر روز یہ دعا پڑھتا تھا، ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھے فالج ہو گیا. تو دیکھو دعاؤں کی نا بڑی تاثیر ہے. بڑے بڑے کام جو پہاڑ کے برابر جو نہ ہو رہے ہو، وہ دعاؤں کی برکت سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بڑی قوت رکھی ہے. آپ جب بھی پریشان ہو اور کوئی ایمرجنسی آپ کو ضرورت پڑے، آپ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وظیفہ دیا ہے کہ سورہ یاسین کو اپنے آگے رکھو. میں اس دن فراز بھائی کو یہ واقعہ سنا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر میرا پاسپورٹ، میرا بورڈنگ کارڈ، میرا ٹکٹ ضبط ہو گیا. ایف آئی اے والوں نے کری اور مجھے کہا کہ جی آپ کو جانے کی اجازت نہیں. اور مجھے کہا کہ جی وہ ایک عورت کی بڑی عمر کی خواتین سے تھوڑا بحث کرے تو وہ پھر جو بڑی عمر کی ہوتی ہے وہ چڑچڑاہٹ کرنی ہوتی ہے، وہ چیز شروع کر دیتی ہے سب کے ساتھ. تو اس عورت نے مجھے کہا کہ ہمارے کھڑے ہو. تھوڑی دیر بعد اس کے پاس گیا، وہ بڑی نرمی سے بات کی تو اس نے اس پہلے سے بڑھ کر ڈانٹ دیا. اب بولا کہ خبر ہے کھڑے جاؤ، یہاں سے تم نہیں جاؤ گے. تو میں تو یہ مجھے اتنی پریشانی یہ نہیں کہ میں جاؤں گا نہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا میرے ساتھ. یا سے سال کیوں کل چلا جاؤ، ایسا نہ کہ ایف آئی آئی 2 دن تک مجھے لاک اپ میں رکھے. بس سمجھ رہے. ابھی ہم ایک کئی سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک گن مین تھا. تو ہمیں ایک فوجی نے روک لیا اور وہ میرے پاس آ گیا اور الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی. یہ فوجیوں کے دماغ میں تھوڑے الٹے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی صحیح ہے اور دوسرا کوئی صحیح نہیں. تو میں نے فوراً سورہ یاسین شروع کر دیا. آپ یقین کریں کہ جو بات وہ کر رہا تھا اس کے دماغ سے نکل گئی، آرام سے نکل گئی. تو یہ جو اعمال ہے نا، ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو میں اس وقت بے آسرا تھا، میں نے وہاں صرف اللہ کا آسرا تھا. میں نے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ سورہ یاسین شروع کی. جب میں یہاں پہنچا نا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، اخیر میں جب تو اچانک مجھے ایک آدمی نے آواز دی کہ محمد سلیمان صاحب. میں نے کہا کہہ رہے کہ آپ کا بورڈنگ کارڈ، ٹکٹ اور پاسپورٹ ہے، آپ کو عمرے پہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، آپ جا سکتے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بڑا وزن رکھا ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے. جو آدمی اعمال کرتا ہے اللہ کم محنت میں پھل زیادہ ڈال دیتے ہیں. جو اعمال نہیں کرتے اللہ سے دور رہتے ہیں، وہ جتنا بھاگ رہے وہ ادھر ادھر، اللہ ان کو دنیا کے رستوں میں پھنسا کے رکھ دیتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ ہماری دعا کریں. دیکھو میں آپ کو اتنا مجرد وظیفہ بتاتا ہوں، جو وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ النور میں دیا ہے اور ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، استغفار کا وظیفہ نہایت آسان اور نزائر. میں اعتکاف میں تھا گلشن جمال میں، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ایک بڑے آفیسر میرے ساتھ ہوتے تھے اور بالکل ہر وقت میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. اور جیسے میں کھانا کھاتا تھا تراویح کی بات تو ان کی مغرب کی بات کھانا تھا، زبردستی مجھے بٹھا دیتے کھانے کے، 2 روپے تو دے دو. اور دن رات بس میرے ساتھ بیٹھتے تھے اور مجھ سے سوالات کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ برا نہیں مانتے. میں نے برا نہیں مانتے تو ثواب کی بات ہے، یہ تو قائد خیر. تو ایک دن ہم افطار میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جو بالکل مزاج ہو. دولت کے لیے، کس کے لیے؟ لوگ پیسے کے لالچی ہیں. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے قرب قیامت کے دن، قرب قیامت کے وقت، یعنی قیامت کا جو وقت ہوگا، قیامت سے پہلے پہلے کا، تو لوگوں کا بس مال 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 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور باقی دور ایسا ہوگا کہ مال کے بھائی گزارا بھی نہیں ہوگا.
ابھی آپ دیکھ رہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اخراجات لوگوں کتنے بڑھ گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ استغفار پڑھا کر روزانہ کثرت سے کم 4000 دفعہ. اگر آپ کو زیادہ بل چاہیے اور زیادہ نوٹ چاہیے، اگر زیادہ نہیں چاہیے کم چاہیے تو 1200 دفعہ اور 2000 دفعہ بھی کافی ہے. اور اگر لاکھوں روپے کی ضرورت ہے اور جلدی ضرورت ہے تو 12000 دفعہ استغفار روز پڑھا کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے تو وہی طرح کا استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستے بند کر دیتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو کے آتے ہیں. جب آپ گناہوں سے توبہ کر لیں گے اللہ خود راستے کھول لیں گے. چند دن نہیں گزرے، مجھے تقریباً 1.5 مہینے بعد ٹیلی فون کیا، میں اسی کمرے میں موجود تھا، اور مجھے کہا کہ مفتی صاحب جو آپ نے استغفار کا وظیفہ دیا ہے میزائل ہے میزائل. اب مجھے کہا اتنا فائدہ ہوا کہ کوئی حد نہیں، لیکن فائدہ اکیلا اکیلا وظیفہ تو ہم نے بتایا، اس میں ہمارا بھی حصہ لگے تو بس مذاق کرو شمل کے طور پر تاکہ آپ لوگ بول پاؤ. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اور جہاں تک میری آواز جائے گی بعد میں لوگ سنیں گے انشاءاللہ، استغفار اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک لیوش قسم کی زندگی گزاریں، ایک وسعت والی زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور تمام فیسلٹیز آپ کے پاس ہر وقت ایٹ اے ٹائم ہر وقت موجود ہو، تو آپ روزانہ 5000 دفعہ اور 6000 دفعہ استغفار پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع اور ایسے اسباب بنائیں گے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. اچانک تمہیں کسی بڑی کمپنی میں ٹیلی فون آئے کہ سر آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو 3 لاکھ 4 لاکھ مہانہ دیتے ہیں اور کروڑا گاڑی بھی آپ کو دیں گے نئے ماڈل کی. ایسی ترقی ہوگی کہ ہم حیران ہو جائیں گے. چند دن مجھے پہلے مجھے ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا اور اس پہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، متقد ہیں، خوش اجواج میں ہوتے ہیں. ایسا زمانہ تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر سے 6000 روپئے، تو وہ دوپہر میں میرے پاس ملنے کے لیے ہے. میں نے کہا گھر میں کتنے پیسے پڑے؟ 6000. کہنے لگا ہاں آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں نے کہا میں نے خواب دیکھا. بڑا حیران ہوں. تو لوگ اس طرح قریب ہو جاتے ہیں علماء کے. میں نے ان کو صرف استغفار کا وظیفہ بتایا کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، اور وہ میری بات ایسے مانتے ہیں کہ بس میں کہہ دوں نا جان کہ یہاں شادی کرنی ہے یا اس وہ گھر کا رشتہ بھی کرتے ہیں نا اپنی بہنوں کے کسی کا بھی ان سے پوچھتے ہیں. آفس کا بھی کوئی کام ہے، کاروبار چینج کرنا ہے، دبئی جانا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی کام ہے کاروبار کا مجھے ٹیلی فون کہ مفتی صاحب آپ بتائیں ہم ایسا کہیں کریں یا نہ کریں. ان کا ایسا اعتماد ہے، اللہ ہمیشہ اعتماد قائم رہے گا. آپ یقین کریں کہ اس نے ہمارے کہنے پر استغفار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو اتنا بڑا کر دیا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے نئی کروڑا گاڑی خریدی اور مجھے دکھائی کہ میں نے اپنے پیسوں سے لی. آج کراچی میں بھی ان کا کام ہے، دبئی کے اندر آئل کمپنی میں بھی ان کا کام ہے، ہر وقت پاکستان میں بھی ہوتے ہیں تو پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، اور دبئی وہ ایسے اپنی فیملی کے ساتھ وہ دبئی ایسے آتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں جیسے کراچی سے پشاور. وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سے دبئی ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں جیسے کراچی سے پشاور. جیسے یہاں شادیاں ہوتی ہیں لوگ ہنی مون بنانے کہاں جاتے ہیں؟ مری جاتے ہیں. اسلام آباد جاتے ہیں مری جاتے ہیں. وہ اپنا ہنی مون بنانے ابھی 2 سال پہلے نکاح ہوا، اپنا ہنی مون بنانے دبئی گیا. کہاں گیا؟ دبئی. یہ کیا ہے؟ اس اعمال کی برکت. کام کاج وہ کر لیں، کام کاج میں اللہ طاقت پیدا کر دیتا. دیکھو ابھی ہم بول رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے جسم میں روح ہے. ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیوں؟ جسم میں روح ہے. جب روح نکل جائے گی وہ لیٹا ہوا ہوگا، نہ بول سکے گا، نہ ہلکے گا، نہ ہاتھ ہلا سکے گا، نہ پاؤں. آپ کہیں گے کہ یہ مر گیا. تو
بھائی آدمی تو وہی ہے، وہی زبان ہے، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے. تھوڑی دیر پہلے چل رہے تھے، بات کر رہا تھا، بولا پڑا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ جب روح تھی تو یہ تر و تازہ تھا، بات کر رہا تھا، چل رہا تھا، کھایا تھا، پی رہا تھا. اب اس کے جسم میں روح نہیں ہے، اب جسم کی تمام آزاد حرکت بند کی ہے اور یہ ساکت ہو گیا. تو دیکھو جب ہم اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اسباب کے اندر طاقت ڈال دیتے ہیں، جان ڈال دیتے ہیں، قوت ڈال دیتے ہیں. مجھ سے آپ لکھوا رہے کہ جو آدمی ہمیشہ استغفار کرے گا پابندی سے، کبھی بھی اس کو کسی کے آگے انشاءاللہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے ہمیشہ استغفار کیا پوری زندگی، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے. کوئی تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ دور کر دے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور اللہ ہر غم پریشانی کو دور کرے گا. کوئی بھی پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، آئے گی اور جائے گی. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ استغفار کرنے والے کو وہاں سے کھلائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کھلائیں گے. مال بڑھانے کے دو نسخے، کتنے نسخے؟ دو. آپ ان پہ عمل کریں. اگر آپ کا مال نہ بڑھے، میں ادھر بیٹھو، میرا گھیبا کر دوں، اللہ تعالیٰ آپ کا کبھی ہاتھ خالی نہیں کریں گے. ایک تو کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرا کام صدقہ خیرات کرنا ہے. یہ نہیں کہ مال آیا اور جیب میں دبا دیا. معاشرے کے اندر جو فقراء مساکین ہیں، اور خاص کر جو ہمارے دینی مدارس ہیں، وہ طلبہ دن رات قول اللہ قول رسول پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے اموال ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں جو لوگ پریشان حال ہیں، ہمیں ان کے گھروں کے جائزے لینے ہیں اور ان کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کرنا ہے. ہمارے اگر علم میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے ہمارے خاندان میں یا کہیں بھی، ہم ان کی مدد کریں. حدیث پاک، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد، اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. جملے میں غور کرنا. اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب تک آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے، لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، لوگوں کے کام آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خزانوں سے غنی کرتا رہے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرتا رہے گا، آپ کے لیے راستے کھول دے گا، دنیا آسان کر دے گا. لیکن جہاں آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ اب میں بہت مالدار ہو گیا ہوں، کروڑ پتی ہو گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے کی، استغفار پڑھنے کی اور لوگوں کی مدد کرنے کی، جہاں آپ نے لوگوں کی مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روکا، وہاں پہ اللہ بھی آپ سے خزانے روک لے. میں بڑے بڑے لینڈ لوڈوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگوں کی مدد میں لاکھوں روپے مہینے میں خرچ کرتے تھے، اور جب تک خرچ کرتے تھے خود بھی کروڑ پتی تھے اور بڑی اچھی زندگی تھی اور بہترین قسم کی زندگی اور لائف تھی. لیکن جہاں انہوں نے اپنے مال کو روک دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ہی عرصے میں مفلس کر دیا.
اور ایسا مفلس کیا کہ لوگوں سے بعد میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے مفلس ہو گئے کہ ان کو اپنے گھر کا جو سامان تھا، جیسے ضروری سامان جیسے استری ہو گیا، چولہا ہو گیا، یہ تک بیچنا پڑا کھانے پینے کے لیے، اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے۔ جس شخص کے پیسوں سے ایک دینی ادارے میں روزانہ ایک دو گائے کٹتی تھی اور لوگوں کی مدد کے لیے پیسے جاتے تھے، جب انہوں نے اپنا مال روک دیا تو اللہ نے ان پہ کیا کیا؟ آگ نازل کی۔ نیکیاں ایک دن نہیں کرنی، ساری زندگی کرنی۔ حسنات ایک دن نہیں کرنی، ساری زندگی کرنی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی والے فرمایا نا کہ پہلے وہ رات کو اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور نہیں کرتے، بخاری میں روایت۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ان کو چاہیے کہ زندگی بھر کریں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہم جو نیکی شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، توفیق دینے والا تو وہی ہے، تو اس کو ہم نے روکنا نہیں بلکہ مرتے دم تک کرنا۔ اور صدقے میں تو اللہ نے مال بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، صدقہ خیرات کرنے والے کا مال اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جس قدر خدا چاہتا ہے۔ جتنا خرچ کرنے والے میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی اور اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اللہ اس کے مال کو بھی اتنا ہی بڑھاتا ہے۔ بلکہ سورۃ زمر میں کہا کہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آخر میں کہا بے حساب نہیں، بے حساب نہیں، بے حساب نہیں۔ تو آج ہماری دنیا میں پریشانیوں کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اور ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے لائے، جو کتاب دی گئی تھی قرآن مجید اور پیغمبر کی احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت، آج ہم نے اس کو پس پل ڈال دی ہے یہود کی طرح، اور آج ہم اپنا کوئی نیا قسم کا لائف اسٹائل چاہتے ہیں جو بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے، جو اسلام کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتا۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، حالانکہ برتھ ڈے کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں۔ اب دیکھو کل 25 تاریخ ہے نا، 25 دسمبر ہے پرسوں۔ عیسائی اس دن اپنی عید مناتے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پر کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کرسمس کی مبارکباد دینے سے آپ کا ایمان اور نکاح دونوں ختم ہو جائے گا۔ جس نے کرسمس کی مبارکباد دی ہے وہ اپنا ایمان بھی بحال کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھے، ورنہ زانی ہو کے مرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت فیس بک پہ، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر جو ہے نا وہ کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں اور کہتے جی ہم کسی مسلمان کو تھوڑی دے رہے ہیں، وہ ہمارا فلاں عیسائی دوست ہے ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھئی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ شریعت کے تابع دار ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کرسمس کی مبارکباد دیں؟ مطلب مسلمان عجیب زندگی گزارتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کو میں جانتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، یہاں تک ہے کہ خاتون شوہر کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی، لیکن اینیورسری بناتے ہیں۔ کیا اینیورسری بناتے ہیں؟ خاتون شوہر کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب وہ دن آ جاتا ہے جس دن ان کی شادی ہوئی تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ان کے بچے وغیرہ لے کے جاتے ہیں کہ آج ابا کی کیا لک لانا تو تمہاری ایسی اینیورسری پر کہ جس پہ تو پورا سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور قریب نہیں آتے، اور پھر تو بناتے اینیورسری۔ اینیورسری کیا چیز ہے؟ یہ تو غیر اسلامی چیز ہے، ہمارا تو ثبوت تعلق نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سخت ہیں، میں سخت نہیں ہوں، یہ تو اسلام ہے نا، میں آپ کو میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اسلام کی باتیں نہیں بتاؤں اور آپ کی ناجائز باتوں پہ آپ کا ساتھ دوں تو میں تو خیانت کروں۔ یہ تو سیٹ کی ایسی ہے کہ جب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو اسلام کے مطابق بات کرنی ہے۔ اگر میں معاشرے کی ناجائز چیزوں کو جائز کہوں
تو میں خیانت کروں گا. قیامت کے دن میری زبان پکڑی جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال سے آگے فقیر کو اور ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. ہر جمعرات کی نشست ہوتی ہے عشاء کے بعد، کوشش کیا کریں کہ جلدی آئے اور پابندی میں شریک ہوا کریں. اور یہ بیان فیس بک کو بھی جاتا ہے، وہاں بھی لوگ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.